مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا طیارہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا، جس کے بعد وہ طیارے سے باہر آئے، جہاں اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تاڑڑ پارٹی قائد کا استقبال کرنے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے، جبکہ سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی کے موقع پر ان کی قانونی ٹیم اسلام آباد میں ہی موجود تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نواز شریف کی امیگریشن کا عمل مکمل کیا گیا، جہاں ان کے پاسپورٹ پر پاکستان میں داخلے کی مہر لگا دی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور اپنے والد کی وطن واپسی پر سوشل میڈیا پر جاری بیان میں مریم نواز نے کہا کہ میری زندگی کا شاید آج سب سے بڑا دن ہے۔ میں اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں، جتنے دکھ اور تکالیف نواز شریف نے پچھلے 24 سالوں میں سہے، شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو، اور ان کے کچھ زخم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھر پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے عروج بھی نواز شریف نے دیکھے وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہ آئے ہوں۔ پاکستان آج نواز شریف کا ایک اور عروج دیکھنے جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے طیارہ امید پاکستان 1 گھنٹہ 34 منٹ تاخیر سے 11:04 پر دبئی ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ سابق وزیر اعظم کا طیارہ FZ 4525 بندر عباس کے راستے ایران سے ہوتا ہوا پنجگور کے قریب پاکستان کی حدود میں داخل ہوا۔ اسلام آباد کے ایئر ریڈار میں داخل ہونے پر ٹریفک کنٹرول نے نواز شریف کے طیارے کو خوش آمدید کہا اور طیارے کو وفاقی دارالحکومت میں لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ میاں نواز شریف کے ہمراہ 148 مسافر خصوصی پرواز میں پاکستان آئے ہیں، جبکہ لیگی رہنما عرفان صدیقی، ناصر جنجوعہ اور ڈاکٹر عدنان بھی ان کے ہمراہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ دبئی سے اسلام آباد پہنچا، جہاں سے وہ لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کا طیارہ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی ان کے چھوٹے بھائی اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے قائد کو پنجابی میں خوش آمدید کہا۔ شہباز شریف نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر نواز شریف جی آیا نو لکھا۔ دبئی ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ آج 4 سال کے بعد میں پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ آج 2017 کے مقابلے میں حالات بہتر ہوتے، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ملک آگے جانے کے بجائے پیچھے چلا گیا۔ پاکستان میں اضطراب والے حالات ہیں جو پریشان کن ہے، اور حالات ہم نے بھی خود ہی بگاڑے ہیں، اب ٹھیک بھی ہم نے خود ہی کرنے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ملک IMF کو بھی خدا حافظ کہہ چکا تھا اب مسائل کا شکار ہے۔ وہ پاکستان جہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، علاج کی سہولت موجود تھی، کیا وہ پاکستان آج نظر آتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو خود کو آگے کرنا ہوگا، اور کسی نے یہ نہیں کرنا۔ آج ملک پیچھے چلا گیا ہے۔ ملک میں روٹی سستی تھی اور غریب کا بچہ بھی اسکول جاتا تھا، علاج کی مفت سہولیات میسر تھیں۔ بتائیے وہ پاکستان آج کہاں ہے؟ نواز شریف کے آنے پر پاکستان کو بہت سی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں۔ عاشر تنویر، حق نیوز، اسلام آباد۔